الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وقال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا پاکیزہ دین ہمیں عطا کیا ہے، کاش کہ ہم اس کی قدر کریں تو زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موقع میں ہمیں راحتیں ملیں، سکون ملے، محبتیں ملیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں ایک گھر سے متعلق کیا ہیں وہ میں نے شروع کی تھی۔ 4 سنتیں اس بارے میں عرض کی کہ انسان کے لیے گھر ہونا چاہیے۔ پھر اگلا مرحلہ انسان کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں رہائش کے لیے میرا گھر کہاں ہو۔ 4 سنتیں قرآن حدیث کی روشنی میں عرض کی۔ اب ایک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ تعمیر کے اعتبار سے گھر کیسا ہو۔ کیا شریعت اور حضور السلام کی اس میں بھی سنتیں ہیں؟ 7 سنتیں ہیں، اور اس کو غور سے سنیے۔ جب تعمیر کا مرحلہ آئے گا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بھائی کسی کی زمین پہ قبضہ کر کے گھر تعمیر نہ ہو، کسی کی زمین نہ ہو۔ اور بہت سخت وعیدیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، بخاری شریف میں ہے، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جس نے کسی کی زمین تھوڑی سی بھی زمین دبا لی، ناحق لے لی، تو قیامت کے دن وہ اس کی وجہ سے 7 زمینوں کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اور بخاری میں ایک اور جگہ حضور نے فرمایا جس نے بالش بھر، اللہ اکبر، ایک بالش کے برابر بھی زمین کسی کی دبائی، کسی سے چھین لی، تو اللہ تعالی قیامت کے روز اتنا حصہ زمین کا 7 زمین سے لے کر اس کے گلے کا طوق بنا دیں گے۔ 1 زمین، 2 زمین، 3 زمین، پوری وہ 7 زمین اس کے گلے کا طوق۔ اور ایک حدیث میں ہے جو شخص کسی کی بالش بھر بھی زمین ظلم سے لے لے گا تو اسے اس کی قبر میں اللہ تعالیٰ اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ اس زمین کو 7 طبقے زمین تک کھودے، پھر وہ زمین اس کے گلے کا طوق بنائی جائے گی، اور قیامت تک وہ اس حال میں رہے گا حتیٰ کہ پھر قیامت کے دن حساب کتاب شروع ہو۔ کاش کہ ہم سمجھیں میراث دبائی ہوئی ہے، غصب کی زمینیں ہیں، ناجائز قبضے ہیں، عدالتوں میں چل رہے ہیں، جھوٹی گواہیاں ہیں اس کے اوپر، ہم سمجھ رہے ہیں ہم جیت گئے، ہم سمجھ گئے ہم کامیاب ہو گئے۔ کتنے جھگڑے ہیں، اللہ اکبر، جس کا جہاں بس چل رہا ہے، بھائی کا بس چلا تو بہن کی زمین دبا لی، بہن کا چلا تو
بڑے بھائی کا چلا تو چھوٹے بھائی کی دبا لی، پڑوسی کا چلا تو دبا لی، چچا کا چلا بھتیجے کا چلا زمین دبا لی۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ یہ کہتا ہے کہ مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، عنقریب مرنا ہے۔ کتنے جھگڑے ہیں زمینوں کے، زمینیں زمینیں نہیں۔ دو بھائیوں کے جھگڑے ہو رہے زمین کے اوپر، لڑائی ہوئی، دونوں مر گئے، ایک دوسرے کو مار دیا، باپ نے دونوں کی قبر اسی زمین میں بنا دی، کہا لو سنبھالو اپنی زمین۔ چل یہ جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں ان سے جا کے پوچھئے، ہر 2 پلاٹ کے بعد آپ تیسرے پلاٹ کی بات کریں گے تو وہ یہ بتائیں گے، آگے آ جائیں جی آگے آ جائیں، ہر 2 پلاٹ کے بعد تیسرے پلاٹ کے بارے میں بتائیں گے جی اس پہ بھائیوں کا جھگڑا چل رہا ہے، اس پہ بھائیوں کا جھگڑا چل رہا ہے، عدالتوں میں چلے جائیں، جھگڑے چل رہے ہیں۔ بھائی بھول گئے آخرت کو، کہاں ہیں یہ حدیثیں؟ برداشت کر لیں گے یہ سزا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی ڈھونگ نہیں ہے، یہ ہر شک شبے سے بالا تر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دارالافتاء کس لیے ہیں؟ یہ علماء مسائل بتانے کے لیے کیوں بیٹھے ہوئے؟ سچ سچ اپنی بات رکھیے، جو اللہ کا حکم سامنے آ جائے ایسی برکتیں دیں گے اللہ، ایسی برکتیں دیں گے کہ آپ کی نسلوں کو دنیا دیکھے گی۔ ہم نشستیں لیتے ہیں میراث کے جھگڑے، تو لوگ اس کے بعد آ کے کہتے ہیں کہ یہ تو ہر بندے کا یہ مسئلہ ہے۔ تو گھر کی تعمیر کیا کر لیں گے؟ آپ کا کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ اللہ ہمیں بس یہ بات سمجھا دے کہ اسباب میں کچھ نہیں رکھا، پیسہ کچھ نہیں ہے، مال نہیں ہے، زمین نہیں ہے، اصل برکت ہے، رحمت ہے۔ آپ مجھے بتائیے جو اس طرح زمین کسی کی غصب کر کے میراث دبا کر کچھ بنا لے گا، اس کے گھر میں راحتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اس کے گھر میں سکون آئے گا یا بیماری آئیں گی، یا جھگڑے آئیں گے، یا نفرتیں آئیں گی؟ یا کسی کی زمین دبا کر 4 پیسے مل جائیں گے، وہ پیسے کیا چیز لے کے آئیں گے؟ وہ پیسے اللہ کا غضب لے کے آئیں گے، وہ اللہ کی پکڑ لے کے آئیں گے۔ ایسے تھوڑی اللہ پاک نے کہا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، میں تمہارے مال کو جو تم نے ناحق لیا ہوگا میں تمہارے لیے عذاب بنا دوں گا۔ یہ مال سانپ بنے گا، بچھو بنے گا، یہ مال ڈنڈا بنے گا، یہ اولاد کے پیٹ میں جائے گا، اولاد باپ کو آنکھیں دکھائے گی، یہ بیوی کے پیٹ میں جائے گا، بیوی ستائے گی۔ اس لیے بھائی، اس لیے قرآن نے کیا شعیب علیہ السلام نے کیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، لوگوں حلال کی قلیل بچت حرام کی کثرت سے بہتر ہے۔ لوگوں حلال کی قلیل بچت، علماء نے کہا سب کے حق دے دلا کر، سب کے حق ادا کر کر جو تھوڑا سا بچ جائے گا، اگر تم ایمان والے ہو تو میری بات پہ یقین رکھو، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں راحت ہے۔ ایسی خوشیاں لائے گا یہ مال، ایسی برکتیں لائے گا کہ دنیا رش کرے۔ آج سب ہے، سکون نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ آ گئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے چھوٹا مکان بن جائے، نہیں بن سکے تو کرائے کا، 2 نہ ہو تو 1 کمرہ صحیح، پر حلال کا ہو، کسی کا حق دبا کے نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ اللہ ہیں، وہ رب ہیں، وہ بنانے پہ آ جائیں تو جھوپڑی میں بھی بنا دیتے ہیں، اور وہ خراب کرنے پر آ جائیں تو محلوں کے اندر اور کوٹھیوں اور بنگلوں کو بھی وہ جیل بنا دیتے ہیں، وہ عبرتگاہ بنا دیتے ہیں۔ جھوٹ، دھوکہ، مبالغہ، جھوٹے کاغذات، نہ ختم ہونے والی کہانیاں ہیں۔ اور اللہ کی پکڑ سے عجیب بات ہے، کوئی کرونا سے ڈرتا ہے تو کوئی فلاں چیز سے ڈرتا ہے، کوئی ٹیکس سے ڈر رہا ہے، نہیں ڈر رہے تو اس رب کی زمین پہ چل کے اس کے پکڑ سے نہیں ڈر رہے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ،
اللہ کہہ رہے میری پکڑ سے ناکام لوگ ہی نہیں ڈرتے. سب چیزوں سے ڈر رہے ہیں, اس رب سے نہیں ڈر رہے, اس کی پکڑ سے نہیں ڈر رہے, اس کی ناراضگی سے کوئی نہیں ڈر رہا, اس کے غصے سے کوئی نہیں ڈر رہا. تو کیا وہ بے دخل ہو گیا ہے دنیا بنا کر؟ اگلی بات, دوسری سنت یہ ہے کہ جی ہمارا گھر کس طریقے کا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بھی اندھیرے میں نہیں رکھا. 3 چیزیں ہیں, 4 چیزیں, اس کا خیال رکھ لیں آپ, پھر جیسا مکان بنانا ہے بنائیں. اور یہ سب قرآن میں ہے. نمبر 1 تبذیر نہ ہو, نمبر 2 اسراف نہ ہو, نمبر 3 بخل نہ ہو. اس کے بعد کیا ہو؟ اس کے بعد جو رہ جاتا ہے وہ اعتدال رہ جاتا ہے. تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن میں ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ. تبذیر مت کرو. تبذیر کس کو کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں ناحق مال خرچ کرنا, ایسی جگہ پہ اپنا مال لگانا جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اسراف کس کو کہتے ہیں؟ دوسری چیز فرمائی اسراف نہ ہو. اچھا یہ اتنے زبردست اصول ہیں, آپ ان اصولوں کو, یہ خرچ کے اصول ہیں, اور آپ ان اصولوں کو دنیا کی ہر چیز پہ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کپڑے ہیں, آپ یہی والے اصول چلائیں وہاں پر. آپ نے گاڑی لینی ہے, یہی والا اصول چلائیں. نمبر 1 تبذیر نہ ہو, نمبر 2 اسراف نہ ہو. اسراف کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نے خرچ تو بے محل نہیں کیا, جس جگہ خرچ کرنا تھا وہیں پہ کیا, لیکن جتنا خرچ کرنا تھا اس سے زیادہ کر دیا. اس کو کہتے ہیں, جیسے آپ وضو کرتے ہیں تو وضو میں آپ پانی استعمال کر رہے ہیں تو یہ بے محل پانی نہیں ہے, صحیح ہے, لیکن جتنا کرنا ہے آپ اس سے زیادہ کریں گے تو اللہ کہیں گے اسراف ہو گیا. اسراف نہیں کرو. تیسری چیز ہوتی ہے بخل, کہ بھائی جتنا کرنا تھا اس سے بھی کم خرچ کر لیا, آپ کو تھوڑا زیادہ کرنا تھا, آپ نے کم خرچ کیا. کیسی پیاری شریعت ہے, کیسا پیارا دین ہے, اس کا نام ہے بخل. یہ بھی نہ کرو. تو 3 کام نہیں کرو, چوتھی چیز خود بچ جائے گی, وہ اعتدال ہے, جس کو قرآن میں کہا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ایک اور جگہ فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. یہ اصول امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تبذیر ناحق مال نہیں خرچ کرنا, جہاں شریعت منع کرتی ہے یا نہ کرو وہاں نہیں کرنا, جہاں شریعت کہتی ہے کرو تو کرنا ہے, اور اتنا کرنا ہے جتنا شریعت نے کہا, نہ اس سے زیادہ اسراف ہو جائے گا, نہ کم بخل ہو جائے گا. اعتدال. یہی اصول آپ گھر کے خرچے میں آ جائیں, بچوں کے لیے آ جائیں, بیوی بچوں پہ کتنا خرچ کرنا ہے, تبذیر نہ ہو, اسراف نہ ہو, بخل نہ ہو, درمیان میں. جو اس سے زیادہ کرے گا وہ مال کا حساب دے گا, وہ حساب دے گا. اچھا یہ میں نے آپ کو پورے قرآن سے ایک بنیادی اصول سمجھا دیا. اب علماء کو اللہ جزائے خیر دے, فقہا کو اللہ جزائے خیر دے, کتنی پیاری بات کہی. ہم آ جاتے ہیں مکان میں. تو مکان کی تعمیر میں 3 چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک ہے رہائش, ایک ہے زیبائش, نہیں ایک ہے رہائش, ایک ہے آسائش, ایک ہے زیبائش, اور چوتھی ہے نمود و نمائش. اللہ فقہا کو جزائے خیر دے. اللہ کی قسم یہ لوگ نہ ہوتے ہم دین پہ عمل نہیں کر سکتے. آپ کو کہہ دیا جائے اٹھاؤ قرآن اور حل کرو مسئلے, آپ کو اپنی دکان چھوڑنی پڑے گی, آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے قدر کیا کیجیے اپنے علماء کی, کہ جنہوں نے زندگیاں کھپا کے اور چھوٹا موٹا کھا کر اپنے بچوں کو فاقے میں رکھ کر آپ کے لیے راہیں آسان کر دیں. اچھا پہلا درجہ جو ہے رہائش. اللہ اکبر. رہائش کا مطلب کیا ہے؟ بس ایسا مکان ہو کہ سر چھپنے کو جگہ مل جائے, سردی سے حفاظت ہو جائے, گرمی سے حفاظت ہو جائے, مزید اس میں کچھ بھی نہ ہو. ترمذی کی روایت ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا هذه الخصال. ہم کہتے ہیں نا یار مال کمانا بھی تو فرض ہے, کبھی علماء سے یہ بھی پوچھیں کتنا کمانا فرض ہے.
یہ تو بولتے ہیں جی مال کمانا بھی فرض ہے. بھائی کتنا کمانا فرض ہے یہ بھی پوچھئے. تو گھر ہماری ضرورت، کپڑے ہماری ضرورت، کھانا ہماری ضرورت، لیکن کون سا گھر ہماری ضرورت، کتنا کھانا ہماری ضرورت. تو حضور نے فرمایا انسان کا جو بنیادی حق ہے، یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق بھی حضور نے ہمیں حقوق پہلے بتا دیے. بنیادی حق رہائش اور کھانا پینا. حضور نے فرمایا ابن آدم کا حق اس کے علاوہ نہیں ہے کہ اس کے پاس ایک گھر ہو جس میں وہ زندگی بسر کر سکے، اتنا کپڑا ہو جس سے اپنا سر تن ڈھانپ سکے، اور روٹی پانی کے لیے برتن ہو جس میں کھانے پینے کا سامان کر سکے. یہ ہے. اچھا حضور علیہ السلام نے تو یہ والا درجہ اختیار کیا، اور یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے ضرورت سے زائد تعمیر کو پسند نہیں کیا. ایک حدیث میں فرمایا گھر مکان سب کا سب، ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. میں نے کہا اس مکان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کے بنائے بغیر چارہ نہیں؟ حضور نے فرمایا لا اجر ولا وزر، نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. ایک روایت میں فرمایا النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر. آپ لوگ جو بھی خرچہ کرتے ہیں اگر نیت اچھی ہو تو وہ اللہ کے راستے میں شمار ہوتا ہے، سوائے تعمیرات کے. یہ خرچہ بالکل پسند نہیں ہے اللہ کو، سوائے تعمیرات کے، اس میں کوئی خیر نہیں. ایک روایت اب میں ابو داؤد کی ہے، جو ضرورت سے زائد گھر ہوتے ہیں اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شیطان کا گھر قرار دیا. عجیب بات. اچھا آپ نے اپنے لیے کون سا درجہ پسند کیا؟ اللہ اکبر، یہی والا درجہ اپنے لیے پسند کیا. بنو نجار میں آپ کا گھر تھا، مسجد نبوی کے اطراف میں چند حجرے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے، پیمائش کے اعتبار سے 6 یا 7 ہاتھ سے زیادہ نہ تھے. اللہ، یہ آپ کا گھر تھا. یہ امام الانبیاء کا گھر ہے، سرور کونین جن کے ہم نام لیوا ہیں. 6-7 ہاتھ سے بڑا آپ کا گھر نہ تھا، جن کی دیواریں کچی مٹی کی تھیں، چھت کھجور پتوں کی اور ٹہنیوں کی تھی، اور اوپر سے ایک موٹا کوئی کپڑا ڈال دیا گیا تھا کہ تاکہ بارش سے حفاظت ہو جائے. اور بلند کتنی تھی کہ اگر آدمی کھڑا ہو یوں ہاتھ کھڑا کرے تو اس کا ہاتھ چھت پہ لگ جاتا تھا. ایک پٹ کا دروازہ تھا جس کے اوپر پردہ پڑا رہتا تھا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا جو ہمیں احادیث کے اندر ملتا. وہ امت جو نہ ختم ہونے والی ایک خواہشات کے اندر پڑ چکی ہے. آج کل سعودیہ میں ان حضرات نے انہی حدیث کو روشنی میں ماڈل بنا کر حضور کے گھر کی وہ ایک تصویریں سے بھی بنائی ہیں. آدمی دیکھ لے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کن حجروں کے اندر، جب مسجد نبوی توسیع ہو رہی تھی بعد کے زمانوں میں اور حضور اسلام کے حجرے گرانے لگے تو چیخیں نکل گئیں کہ کاش کہ ان حجروں کو باقی رکھا جاتا تو امت دیکھتی کہ امام الانبیاء کن کمروں کے اندر، کوٹریوں کے اندر اپنی زندگیاں بسر کر کے. ایک صحابی نے اونچا مکان بنا لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک بات نہیں کی جب تک کہ انہوں نے اسے گرانے دی. آپ نے سنا ہوگا، آپ گزرے دیکھا کچھ قبہ وبہ بنا ہوا ہے، ایک اچھا سا مکان بنا ہوا ہے، پوچھا کس کا ہے؟ فلاں صحابی کا ہے. کسی وقت میں وہ صحابی آئے، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا. ہوشیار لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، ناراضگی پسند نہیں تھی. اللہ رسول کی رضا اور عدم رضا وہ زندگی کا مقصد تھی. اگر اللہ کا رسول ناراض ہے تو بس اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. بیوی ناراض ہو گئے، جا کے مکان گرا دیا، زمین کے لیول میں برابر کر دیا. بعد میں آ کے جتلایا بھی نہیں کہ آپ کی خوشی کے لیے میں نے ایسا کر دیا. بعد میں کسی وقت گزرے، بھئی یہاں مکان تھا نظر نہیں آ رہا، کہا وہ صحابی نے گرا دیا. تو حضور علیہ السلام کا اپنا مزاج کیا تھا کہ یہ ایک ضرورت ہے، 4 دن کی زندگی ہے، کیا خرچ کرنا اس مکان پر جو چھوڑ کے چلا جانا ہے.
وہی کیا خرچ کرنا ان زمین پر، اور کیا جھگڑے ان زمینوں کے لیے. مسافر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے روکے ہیں، بس پھر یہاں سے یہ منزل چھوڑ کے پھر اگلی منزل ہے ہماری. بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ایک اللہ والے دربار میں آ گئے اور اس کے محل کو ایسے دیکھ رہے ہیں اجنبیوں کی طرح. بادشاہ کو مستی سوجی، کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یہ سرائے ہے نا، سرائے. بادشاہ ہنسا کہ اس سے دلجوئی کرتے ہیں. بھائی یہ بادشاہ کا محل ہے، تم کہہ رہے ہو سرائے. کہا آپ سے پہلے یہاں کون تھا؟ میرے والد. اس سے پہلے کون تھا؟ دادا. اس سے پہلے پردادا. تو پھر سرائے ہوئی نا، ایک آتا ہے ٹھہرتا ہے چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے ٹھہرتا ہے چلا جاتا ہے. اللہ یہ باتیں ہماری دلوں میں اتار دے، ہماری زندگیاں آسان ہو جائے. تو حضور کا اپنا مزاج یہ. اچھا خلفاء کا مزاج کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو باقاعدہ پیغام جاری کیا تھا کہ تمہارے علاقوں میں کوئی بلند عمارتیں شاندار گھر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اگر تم نے ایسا شروع کر دیا تو یہ تمہارے بدترین دن ہوں گے. یہ سوچوں کا فرق ہے بھائی، یہ علم ہی اور ہے. ہمیں کوئی اور علم پڑھایا جا رہا ہے. میں تو صاف کہتا ہوں کہ جہالت کے پیسے خرچ کر رہے ہیں لاکھوں روپے. علم تو یہ قرآن میں ہے. العلم، میں کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ بھائی جہالت عام ہو جائے گی تو قرب، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ کون سی جہالت ہے؟ تو معلوم ہوا جب قرآن حدیث علم کا نام لیتا ہے تو اس علم سے مراد آسمانی علم ہوتا ہے. اس کے علاوہ سب جہالت ہے. جو اس کے خلاف ہے، جو موافق ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو کیا کہا ابن عمر؟ تمہارے بدترین دن ہوں گے. ہم کہیں گے کہ جی ہم تو ترقی کر لی، ہم ترقی کہیں، عمر اس کو بدترین دن کہہ رہے ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے. حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر بنانے کی اجازت لی تو فرمایا بیٹا ایسا گھر بناؤ جس میں دھوپ اور بارش سے حفاظت ہو جائے، اس لیے کہ دنیا ضرورت پورا ہونے کی جگہ ہے، خواہش کی جگہ نہیں. حضرت عمر کو پتا چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ایک آدمی نے پکی اینٹوں سے گھر بنایا ہے. فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ اس امت میں بھی فرعون کی طرح کے لوگ ہوں گے، بلند و بالا عمارتوں پہ خرچ کریں گے. بہرحال یہ تو ایک بہت، اس کو کہتے ہیں عظیمت کا درجہ، اعلیٰ درجہ. ہم اس کو اچھا تو سمجھیں لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن حکم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی اس درجے پر آ جائے اور اتباع سنت کی نیت سے کہ میرے نبی نے گھر پہ جتنا خرچ کیا میں ویسا، تو یہ بہت بڑا نصیب کی بات ہوگی. لیکن ہماری شریعت فطری شریعت ہے. ہماری شریعت اللہ اکبر، اس میں درجات ہیں. آپ کے اندر کتنا برداشت ہے، آپ اس درجے پہ جا سکتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں. آپ وہاں کے بندے نہیں، آپ یہاں آ جائیں. آپ یہاں نہیں آ سکتے، یہاں آ جائیں. شریعت سب کو مجبور نہیں کرتی کہ تم اس سب کے سب اس درجے پر آ جاؤ. بہرحال لیکن یہ ایک درجہ ہے، یہ ایک درجہ ہے. چلیں ہم اتنا کر لیں، ہم یہ درجہ تو نہیں اختیار کر سکتے، لیکن اگر کوئی چھوٹے گھر میں ہے تو ہماری نگاہ کے اندر وہ کم درجے کا انسان نہیں ہونا چاہیے. اتنا تو کر سکتے. اگر آپ گھروں کی وجہ سے کسی کی قیمت لگا رہے ہیں، آپ کے نزدیک بڑے گھر سے نکلنے والا بڑا آدمی ہے، تو پھر آپ محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کم سے کم اتنی سوچ تو ہم بدلیں کہ ہم یہ تو سمجھیں کہ بڑا گھر کامیابی کی کوئی علامت نہیں ہے، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے، اور چھوٹا گھر کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. اگر چھوٹا گھر ذلت کی بات ہوتی تو نعوذ باللہ حضور کے چھوٹے گھر ہوتے. حضور کا اتنا بڑا گھر اللہ دیتے کہ اس سے بڑا کوئی گھر نہیں ہوتا، اور ایسا گھر دیتے کہ کائنات میں اس سے بہتر کسی کا گھر نہیں ہوتا. تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، غریب رشتہ داروں کے ساتھ ہماری نوعیت، ہمارے تعلقات کی نوعیت اور طرح کی ہے. امیروں کے ساتھ اور ہے، غریب دوستوں کے ساتھ اور ہے، امیروں کے ساتھ اور ہے، چھوٹے گھر والوں کے ساتھ اور ہے، بڑے گھر والوں کے ساتھ اور ہے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت.
دوسرا درجہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا، اگلا جمعہ نہیں عرض کر سکوں گا، اگلے جمعے انشاءاللہ ایک سفر ہے، اللہ نے زندگی دی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے دے، میرے پاس بھی یہ الفاظ ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ پیمانے دے دے جو محمد الرسول اللہ کا پیمانہ تھا، عزت ذلت کا پیمانہ، کامیابی ناکامی کو جانچنے کا پیمانہ، اور نفع نقصان کو پرکھنے کا پیمانہ۔ اللہ کرے ہم حضور کی نگاہوں سے ہم چیزوں کو دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، معاملات کو دیکھیں، جو چیز وہاں عزت کی سمجھی جاتی تھی وہ ہمارے یہاں عزت کی ہو، جو وہاں ذلت کی سمجھی جاتی تھی وہ ہمارے یہاں ذلت کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آج ایک سنت عرض کی، 2 سنتیں عرض کی، ایک سنت عرض کی گھر قبضے کا نہیں ہونا چاہیے، یہ عذاب ہے، زمین قبضے کی نہیں ہونی چاہیے، ساتوں زمین کا طوق بنا کے گلے میں ڈالا جائے گا اور زمین میں دھنسایا جائے گا اگر بالش بھر بھی زمین کسی کی دبا لی۔ اور دوسری سنت یہ عرض کر دی کہ گھر بنانے کی 4 اصول ہیں، تبذیر نہ ہو، اسراف نہ ہو، بخل نہ ہو، درمیانی ہو۔ اب اس میں 3 شکلیں نکل آتی ہیں، ایک رہائش ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے، اگر کوئی اس طریقے سے اختیار کرتا ہے تو بس صحیح ہے، اس نے دنیا کو گزارے کی جگہ سمجھی، آخرت کے کاموں میں لگ گیا، یہ سب سے عقل مند انسان ہے، سب سے پڑھا لکھا انسان ہے، اس نے دنیا کو اتنی قیمت دی اور دنیا کو اتنی اہمیت دی جو اس کے بنانے والے نے اس کو دی ہے، اس سے زیادہ اس نے اہمیت نہیں دی، سب سے پڑھا لکھا انسان ہے، جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کی بھی اس میں بہت سارے واقعات ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے، اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آخر دعوانا